بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسٹیٹ ویو اسٹوڈیو سے میں ہوں کاشف میر. آج ہمارے ساتھ یاسر عارف موجود ہیں. یاسر عارف نوجوان بڑے متحرک گورنمنٹ کے آفیسر ہیں، محکمہ اطلاعات سے منسلک ہے، اور جو حکومتی جو ترجمان میگزین ہے اس کے یہ ایڈیٹر بھی ہیں. تو یاسر، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں نوجوانوں کے لیے جو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ کیوں کم ہیں، حکومتی سطح کے اوپر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، نجی سطح کے اوپر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اس ساری گفتگو کے لیے ہم جائیں گے یاسر کے پاس. یاسر عارف، یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو امپلائمنٹ ہے، جو سرکاری امپلائمنٹ ہے، وہ کتنی ہے، اور مزید کتنے مواقع لوگوں کے لیے موجود ہیں کہ وہ سرکاری ملازمتوں میں جا سکتے ہیں. بہت شکریہ کاشف صاحب. انتہائی اہم موضوع کی طرف آج آپ نے توجہ دلائی اور یہ پروگرام رکھا. دیکھیں، لگ بھگ 1 سال پہلے آزاد کشمیر یونیورسٹی کا ایک ریسرچ کا ادارہ ہے اورک کی ایک ریسرچ وہاں کے ایک ڈاکٹر پروفیسر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور اس کے بعد میں ذاتی طور پہ چونک گیا، اور جہاں جہاں بھی کہیں موقع ملتا ہے اتھارٹیز کے ساتھ تو میں وہ ریسرچ لازماً شیئر کرتا ہوں. وہ ریسرچ اس کی نوعیت اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اندر سمو دیا گیا ہے ہماری آزاد کشمیر کی ساری امپلائمنٹ کو، سکوپ کو اور فیوچر کے چیلنجز کو. آپ حیران ہوں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت تقریباً 20,000 گریجویٹس پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اینولی ہمارے تعلیمی اداروں سے. 20,000 گریجویٹس ہماری یونیورسٹیز اور کالجز سے ماسٹر ڈگریز حاصل کرنے کے بعد اینولی پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. اور ہمارا نو ڈاؤٹ ایجوکیشن کا ریشو 70+ ہے، 77 ہے، 70 سے 77 کے درمیان میں رہتا ہے. تھوڑا بہت اس کے اندر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے یہ درمیان میں. لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے ہاں بے روزگاری کا ریشو پاکستان کی نسبت ڈبل ہے. تقریباً ہم 14 پہ ہیں بے روزگاری کے ریشو کے حوالے سے، اور پاکستان کے کمپیریٹیولی یہ ڈبل بنتا ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ بنتا ہے. جو 20,000 ہمارے گریجویٹس پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کو فیلڈ کے اندر ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ان کے روزگار کا اہتمام کرنے کے لیے ریاست کے پاس گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہی. اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر جو سیٹ سسٹم ہوتے ہیں، سٹینڈرز ہوتے ہیں، ان کے اندر اس وقت امریکہ کے اندر جو یہ اورک کی ریسرچ ہے اس کے مطابق تقریباً ہر 1500 کے اوپر ایک گورنمنٹ امپلائی ہے. انڈیا کے اندر تقریباً 900 کے اوپر ایک گورنمنٹ امپلائی ہے. پاکستان کے اندر 325 سے 330 پر ایک گورنمنٹ امپلائی ہے. آزاد کشمیر دنیا کی واحد ریاست ہے، دنیا کی واحد اسٹیٹ ہے جس میں ہر 25 سے 35 کے اوپر ایک گورنمنٹ امپلائی ہے. یہ ریشو غالباً اگر اس کے اوپر مزید ریسرچ کی جائے تو دنیا کے اندر سب سے بڑی گورنمنٹ امپلائمنٹ، اگر کوئی اسٹیٹ کے اوپر کسی کا اس امپلائمنٹ کا بوجھ ہے تو وہ آزاد ریاست جموں کشمیر ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ہاں امپلائمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر گورنمنٹ نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے پاس مزید کتنی گنجائش ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جو ابھی 1.25 خرب سے کے قریب تقریباً جو بجٹ ہمارا اینولی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا، اس میں سے لگ بھگ 80 ارب کے تقریباً یہ ہمارے گورنمنٹ کی امپلائیز جو ہیں ان کی تنخواہوں، پینشن اور انتظامی معاملات کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور باقی ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کے لیے جو ہمارے پاس پیسہ بچ رہا ہے وہ 25 سے 30 ارب روپیہ. یہ اس گنجائش کا ذرا ایک آپ کمپیریزن کریں تو آپ کے سامنے ایک تصویر واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ کس قدر کرائسس ہے اس ریاست کے اندر امپلائمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کے سر پہ. تو یہ کچھ فیگرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ کی امپلائمنٹ کیا ہے اور گورنمنٹ نے کتنا بڑا بوجھ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے. یاسر، آپ نے تو بڑی اورک کی بڑی ہوشربا جو رپورٹ ہے وہ سامنے لائی، اور اس کے کچھ جو اعداد و شمار ہیں وہ سامنے لائے ہیں. ایک طرف جہاں پہ نئے آنے والوں کے لیے، بچیوں کے لیے روزگار کا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی امپلائمنٹ ہونے کے باوجود یہ جو اسٹیٹ ہے جو شروع سے لے کے آج تک امپلائمنٹ کے اوپر جس کی توجہ تھی
اس کے باوجود بھی جو سروس ڈیلیوری ہے وہ نظر نہیں آتی. جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. محکمہ جات سے حکومت پراپر مانیٹرنگ نہیں کر پاتی، ان سے کام نہیں لے پاتی، اور لوگ نالاں ہیں. عام لوگ جو گورنمنٹ امپلائمنٹ کا حصہ نہیں ہیں وہ نالاں ہیں کہ کوئی بھی محکمہ اپنے طور کے اوپر کام نہیں کر رہا، اس کے اوپر کوئی اس کی باز پرس نہیں ہو رہی، مانیٹرنگ نہیں ہو رہی. تو یہ تو سچویشن ہی بہت خوفناک ہے کہ آزاد کشمیر کے جو بجٹ کا ایک جو میجر پورشن ہے تقریباً 80 to 90% وہ خواہ ڈیولپمنٹ کا ہو یا نان ڈیولپمنٹ کا، تو وہ ان امپلائمنٹ کے اسی امپلائمنٹ کے اوپر اور ان کے اخراجات کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. اور جو 24-25 ارب روپیہ ملتا ہے اس میں سے بھی ایک بہت بڑا پورشن گاڑیوں کے لیے اور انضامی اخراجات کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. تو ڈیولپمنٹ عملاً آزاد کشمیر میں شاید اگر 25 ارب کا بجٹ ہو تو اس میں سے کوئی 14-15 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور باقی سارے کا سارا جو بجٹ ہے وہ انتظامی امور کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی مانیٹرنگ نہیں ہوتی. تو یاسر یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں نجی سطح کے اوپر کیسے کام کیے جا سکتے ہیں کہ لوگوں کو بھی روزگار کا موقع ملے، حکومت کو بھی ایک سپورٹ ملے، اور جو عام جو گھرانے ہیں ان کا یہ شکوہ اور شکایت آزاد کشمیر سے ختم ہو کہ جی ہمیں روزگار کے مواقع نہیں مل رہے. کاشف صاحب آپ نے بہترین بات کی. جو سوال سے پہلے آپ نے جو جس چیز کی طرف نظر دوڑائی ہے، بدقسمتی ہماری یہی رہی. جو میں نے آپ کے سامنے سٹیٹس رکھے نا، ایک بڑا لاکھوں میں ایک ہمارے امپلائمنٹ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہے. یہ ہمارے 73 سالوں کے اندر پالیسی میکنگ کے اندر ایک فالٹ چلا آ رہا ہے، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. آج بھی اس سسٹم کے اندر کیپیسٹی کی بہت کمی ہے. ہم نے لوگوں کو روزگار یعنی تنخواہ اور پینشن دینے کے لیے اس سسٹم کے اندر انڈکٹ کیا ماضی کے ادوار کے اندر. ماسوائے اس گورنمنٹ کے، آپ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دیں کہ اس نے آ کے NTS اور پبلک سروس کمیشن ایسا عمل لایا کہ جس کے نتیجے میں اب میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہو رہی ہیں، جو بھی پوسٹس آ رہی ہیں، اور ہمارا سسٹم گرومنگ کی طرف ایک اچھے وے کے اندر آگے جانا شروع ہوا ہے. ماضی میں یہی ہوتا رہا. ظاہر ہے پالیسی میکرز کو ہم بلیم ضرور کریں گے، لیکن ایشو پھر وہیں پہ جا کے آ جاتا ہے کہ آخرکار اس اتنی بڑی آبادی کو کہیں نہ کہیں کھپانا تھا انہوں نے سسٹم کے اندر. سر یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا. آپ چونکہ حکومتی میڈیا کا حصہ ہیں، جو محکمہ اطلاعات ہے اس کا حصہ ہیں، اور گو کہ آپ کی تعریف ان کے لیے شاید بجا بنتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس NTS کے باوجود بھی اور پبلک سروس کمیشن کے باوجود بھی جو وزیر حکومت ہیں راجہ نصیر، ان کے بھتیجے اور بھانجے لگ رہے ہیں. دیگر جو حکومت کے جو قریب لوگ ہیں وزیر اعظم کے، وزراء کے، وہ سارے کے سارے اسی سسٹم سے جگہ بنا کے وہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. تو عام بندہ تو نالاں ہے. شروع میں جو NTS کی جو کارکردگی تھی، تو جو پہلے سال میں جو حکومت نے جو NTS کروایا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، تو اس سے تو لوگ مطمئن تھے کہ عام لوگ بھی آ رہے ہیں. لیکن اگلے جو 3 سے 4 سال گزرے ہیں تو اس میں حال تو تقریباً وہی ہے. اور اس کے بعد اسی طرح سے پبلک سروس کمیشن سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. وہاں پہ حکومت اپنے من پسند لوگوں کو بآسانی تھرو PSC بھی اپنے ان کے لیے راستہ جو ہے وہ گزار دیتی ہے. اسی طرح سے جو مختلف اتھارٹیز ہیں کہ جن کے یہاں کوئی PSC نہیں ہے، لوگ ڈائریکٹ 16 اور 17 میں لگ جاتے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر، میڈیکل کالجز کے اندر جو بھرتیاں ہو رہی ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ خود ہی اتھارٹی ہیں اور وہ خود اپنے لیے جو من چاہا جو میرٹ ہے وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. تو اس کے یہ اگر آپ کہیں کہ جی اس حکومت نے اپنی پالیسی چینج کی اور اس طرح سے نہیں کیا، تو میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر نے خود لبریشن سیل کے اندر ایک پوری کی پوری فوج بھرتی کر دی ہے کہ جتنے لوگوں کو کشمیر لبریشن سیل کا جو فنڈ تھا جو تحریک آزادی پہ خرچ ہونا تھا، تو اس سے تو وہ ان کے جو اپنے میڈیا کنسلٹنٹ ہیں کوئی 30-40 انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں. تو میں آپ کی اس بات سے تو بالکل ایگری نہیں کروں گا کہ جی اس حکومت نے کوئی بہت بڑی کوئی کریڈٹ والی بات کی. ہاں کچھ آغاز اچھا کیا تھا، لیکن جس طرح کا اختتام چل رہا ہے یہ بڑا خوفناک ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ نجی سطح کے اوپر کیا مواقع ہیں یاسر کے لوگ روزگار کے لیے بھی بڑھیں، جس سے معیشت بھی مضبوط ہو، یہ سیٹ اپ بھی آگے بڑھے، اور جو لوگ ہیں وہ پرسکون طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. دیکھیں، میں اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی اس کے اوپر میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا بالکل شارٹلی. میں کسی اسپیسیفک کیس کے حوالے سے بات نہیں کروں گا اور نہ ہی جسٹیفائی اسے کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں ذرا. لیکن یہ بات میں آپ کو واضح کروں گا کہ PSC اور NTS 2 اقدامات اس گورنمنٹ کا کریڈٹ تھے، ہیں اور رہیں گے.
چند دن پہلے بلکہ 1 ماہ پہلے غالباً NTS کا نیا اشتہار آیا ہے، PSC کے بھی اشتہارات آ چکے ہیں. ان 4-4.5 سالوں کے اندر جتنی بھی ان دونوں فورمز کے اوپر سے انڈکشنز ہوئی ہیں وہ سینکڑوں میں نہیں ہیں، وہ ہزاروں میں ہیں. آپ اس کا جا کے تجزیہ کر سکتے ہیں، رپورٹس لے کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں. دیکھیں نا، 73 سال کا ایک نظام ہے. آ کے اس گورنمنٹ نے اس جمود کے اندر ایک پتھر پھینکنے کی کوشش کی ہے، تو ایک دم سے تو سب درست ہے ہم نہ ہوتا ہے کبھی اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں. چیزیں آہستہ آہستہ سلولی اور سموتھلی اوپر جاتی ہیں. لیکن یہ جو 2 اقدامات اس گورنمنٹ کے ہیں، ان کو آپ کہیں آپ کے پاس کوئی چیز ہے آپ فورم کے اوپر چیلنج کریں، آپ کے پاس موجود ہے اپارچونیٹیز. ہم اس کے بارے میں مکمل طور پہ یکسو ہیں کہ یہ دونوں فورمز ہمارے. یاسر میں اس کے اوپر آپ کو روکوں گا. جی. ہم نے بارہا چیلنج کیا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فارورڈ کوٹا جو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کے ایک ہاسپٹل میں کوئی 2 سال پہلے کوئی 42 اسامیاں تھی چھوٹے گریڈ کی. تو اس کے اوپر ٹیسٹ انٹرویو ہوئے، اس کے لیے ایک میرٹ لسٹ بنی، اور وہاں سے جو منسٹر ہے چودھری عزیز، انہوں نے اس لسٹ کو منگوایا اور اپنی لسٹ بھیجی، کہا جی کہ یہ لیں، یہ لسٹ ہے جو یہ 42 لوگ میرے بھرتی کر رہے ہیں. وہاں پہ جو مظفر آباد سیکریٹریٹ سے جو سیکشن آفیسر یا ڈپٹی سیکرٹری گیا تھا، اس کو تو وہاں سے مار بگایا. اور جو 2 لوگ تھے وہاں پہ، ایک وہاں پہ MS تھا جو خود چودھری عزیز کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور ایک اور ڈاکٹر تھا. تو وہ ڈاکٹر بھی وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگا. اور یہ مسئلہ میں نے ود ایویڈنس پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے سامنے رکھا کہ جی یہ لوگ ہیں، چودھری عزیز جو ہیں آپ کے منسٹر ہیں، یہ اس طرح سے بھرتیاں کر رہے ہیں. تو انہوں نے یقین دانی کرائی کہ جی 1 ہفتے کے اندر ہم ان اسامیوں کو دوبارہ سے تشہیر کریں گے اور مظفر آباد میں اپائنٹمنٹس کریں گے. 1 ہفتے کے بعد جواب ملا کہ جی وہ بڑا مضبوط آدمی ہے، وہ میری حکومت گرا سکتا ہے، میرے خلاف وہ لابنگ کر رہا ہے، تو لہٰذا میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ ڈائریکٹلی اس سے پوچھیں. تو چودھری عزیز سے پوچھا تو اس نے کہا جی یہ میرا اختیار ہے. اسی طرح سے نہ صرف یہ چودھری عزیز کا اکیلے کا کیس نہیں ہے، جس کو بھی موقع ملا، وہ خواہ مشتاق بناز ہوں، وہ خواہ میر اکبر ہوں، وہ خواہ چودھری یاسین گلشن ہوں، وہ خواہ افتخار گیلانی ہوں، وہ چودھری طارق فاروق ہوں، وہ ڈاکٹر نجیب نکی ہوں، جس وزیر کا بھی نام لیں گے تو اس نے سارے کے سارے اپنے بندے اپنی اپنی مرضی سے اپنی اپنی جگہوں پہ نہ صرف تعینات کرائے ہیں، بلکہ ان کے جو لوگ ان کی پارٹی کے یا ان کی برادری کے سسٹم کا حصہ تھے تو ان کو پروموٹ بھی کروایا، اچھی جگہ بھی دلائیں. اور جو ان کی اپوزیشن کے لوگ تھے، جو انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ دوسری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ میرے سپورٹر نہیں ہیں، ان کو کھڈے لائن بھی لگوایا اور ان لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے مطل بھی کیا اور ان لوگوں کو دور دور کی جگہوں کے اوپر ٹرانسفر بھی کیا. تو میں تو کلین چٹ دینے کے لیے اس آزاد کشمیر حکومت کو بالکل تیار نہیں ہوں. ہاں، آپ پورا حق اگر ادا کر رہے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے تو آپ کا رائٹ بنتا ہے. اب ہم اگر اس کے اوپر بات کریں نجی سطح کے اوپر کہ کیا واقع ہیں، تو یاسر میں کچھ اپنی فائنڈنگز ناظرین کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر منرلز ایک بہت بڑا ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اوپر کام کیا جائے تو حکومت بھی بڑی مضبوط ہو سکتی ہے اور لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں. دوسرا ٹورزم تھا کہ جس کے اوپر کام کیا جاتا سیریسلی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع مل سکتے تھے. اسی طرح سے جو باقی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ بھی کام کیا جا سکتا تھا اور کیا جا سکتا ہے. لیکن حکومت کی کوئی بھی ہم ماسوائے اعلانات کے تو ہمیں تو حکومت کی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی کہ وہ پالیسی دے، وہ مختلف بینکس کے تھرو جو نوجوانوں کو بلا سود قرضے دے، سہولتیں دے، وہ آگے بڑھیں، انویسٹمنٹ کریں، اپنا ٹائم لگائیں، اپنی انرجی لگائیں اور وہ بزنس کے اوپر آگے آئیں. لیکن ہمیں تو اس پورے ماحول میں نوجوانوں کے لیے اور روزگار کے لیے حکومت کی کوئی پالیسی ایسی واضح نظر نہیں آئی کہ ایک عام نوجوان اٹھے جو گریجویٹ ہے، وہ سسٹم میں کہیں اپنی جگہ بنانا چاہے، اس کو تو جگہ ملتی نہیں ہے. اس کو تو سفارش کرنی ہوتی ہے، جا کے جانا ہوتا ہے اپنے حلقے میں. آج کل جس پارٹی کی حکومت ہے، اگر مسلم لیگ نواز ہے تو اس کے مختلف جو امیدوار ہوں گے اسمبلی کے، ان کے پاس جائے گا، ممبران اسمبلی کے پاس جائے گا، جو کوئی بیوروکریٹس ہوں گے اس کے پاس جائے گا، جس کے کوئی لنکس ہیں اس کے پاس جائے گا، سیویاں بھیجے گا، لیکن اسے روزگار نہیں ملتا. دیکھیں کاشف، جہاں تک روزگار کے ملنے یا کسی کو فیور دینے کی بات ہے، میں نے ایک آپ کے سامنے سٹارٹ میں سٹیٹس رکھ دیے کہ اس سسٹم کے اندر مزید گنجائش کتنی ہے. وہ سٹیٹ آپ کے سامنے آنے کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ مزید گنجائش میں یہ اب ٹو بی ویری فرینک کہ آنیسٹلی اس سسٹم کے اندر گنجائش ہے ہی نہیں ہے، ماسوا اس کے کہ کوئی ریٹائرڈ ہو، فوت ہو جائے.
اور وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے انڈکشن کی جاتی ہیں وہ اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک اسپیس، اس کے لیے بجٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ نجی شعبے کے اندر کیا کچھ گنجائش ہے، ہم اس پہ بات کریں گے پالیسی میٹرز پہ۔ ظاہر آپ جرنلسٹ ہیں، آپ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہے، صحافت، وہ اس معاشرے کی آنکھ اور کان ہے، اور وہ حکومتوں کو مثبت راستے کے اندر اگر ان کی رہنمائی کریں گورنمنٹ کی، تو وہ بڑا فروٹفل کردار ہوتا ہے ان کا اسٹیٹ کے اندر، اس کی وجہ سے بہت پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے کام کرنے والوں پہ، پالیسی میکرز پہ، گورنمنٹ اور رول کرنے والے لوگوں پہ، جو آپ کا اس سے فیڈ بیک لیتے ہیں وہ لوگ، تو ہم تو ریگارڈ کرتے ہیں آپ کی ان چیزوں کا۔ بات کریں گے ہم پالیسی میٹرز پہ کہ گنجائش کیا ہے، ہمیں سواٹ انالیسس کرنا چاہیے ماسوا اس کے کہ کرٹیسزم سے بنے گا نہیں، چیزیں درست سمت پہ چل پڑی تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، گریجویلی آئے گی۔ 70 سال کا معاملہ ہے، اس کے اندر اس کو بہتر کرنے میں بھی وقت لگے گا۔ گنجائش کی جو آپ نے بات کی آزاد کشمیر کے اندر کہ ہمارے سسٹم کے اندر گنجائش کتنی ہے، گورنمنٹ سیکٹر کلیئر ہو گیا کہ نہیں گنجائش، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے دنیا کے اندر بے شمار ماڈلز ہیں، انٹرپرینیورشپس کی جاتی ہیں، سمارٹ بزنسز دیے جاتے ہیں، ٹورزم اور ہائیڈل کا آزاد کشمیر کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ اس کے اوپر گورنمنٹ نے سٹارٹ میں آ کے بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، جو ہمارا ٹورزم کوریڈور کا منصوبہ تھا، تقریباً 105 کلومیٹر، وہ 7,000 فٹ، 5 سے 7,000 اور ایک دو جگہوں پہ غالباً شاید 9 سے 10,000 فٹ کی بلندی تک کا ایریا جو آزاد کشمیر کا، یہ ہمارا ایک پورا پوٹینشیل ہے ادھر اس ہمارے اس ریجن کے اندر۔ اس کے اندر اس کو لانے کے لیے بڑا اربوں کا منصوبہ بھی وہ رکھ دیا گیا تھا، لیکن وہ بیڈ لک ہوئی، کچھ سرکمسٹینسز ایسے ہوئے کہ وہ نہ ہو سکا، اس کو اپروول نہ مل سکی۔ پھر اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے ٹورزم 2020 کو سال سیاحت بنایا، ٹورزم ایکٹ آیا، ٹورزم پالیسی ڈیزائن کی گئی، اس کے اندر یہی تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور بالخصوص پرائیویٹ انویسٹر جو ہے اس کو کیسے سپورٹ کیا جائے کہ اس بزنس کا کینوس بڑھے، اس کے اندر گنجائش زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ اس کے اوپر ساری آلموسٹ پالیسی میکنگ ہو گئی، لیکن تیسرے سال ہی تقریباً ہمارے پاس 5 اگست کا کرائسس، تیسرے سال سے آنورڈ 5 اگست کا کرائسس آیا، پھر آپ کے سامنے یہ کووڈ-19 کا کرائسس آیا، تو یہ قدرتی آفات ایسی آئیں کہ وہ ایک جو پالیسی میکنگ کا عمل چل رہا تھا آگے کی طرف، وہ سٹک ہو گیا، اور یہ ظاہر ہے کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ابھی بھی جیسے ہی یہ کووڈ کا لاسٹ ٹائم میں کچھ عرصہ پہلے ہم نارمل اس کی طرف گئے تو دوبارہ سے ٹورزم کھلا، پھر لوگوں نے آنا شروع کیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے، وہ چیزوں کو ازبر نہیں کر رہی، یہاں پہ ہماری اسٹیٹ کی ہیرارکی ہر لمحے اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ منسٹری آف سیاحت اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ہائیڈل کی منسٹری اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ہمارا سیکریٹریٹ سیاحت وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، ڈی جی پی ان کا ڈائریکٹریٹ جو ہے اس نے بھی اپنے تئیں ورکنگ کی۔ لیکن کہنے کا مقصد اور بات یہی ہے کہ اس پوٹینشیل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے کردار کی بھی ضرورت ہے، گورنمنٹ کا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پوٹینشیل کو اجاگر کرنے کے لیے پبلک کو راستہ دے اور دکھائے، وہ چیزیں ایسی اسکیمیں متعارف کروائے، اور وہ بھی گورنمنٹ اس پہ ڈٹرمنٹ ہے 100%، اور وہ کر بھی رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے جب بڑھے گا، اب یہ 5 سالہ جو دور حکومت ہے، 100 تنقید کے باوجود ماضی کے 70 سالوں کے اندر ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ایک مثال بن چکا ہے، اور آنے والی گورنمنٹ کو کچھ اس کے پیرامیٹرز جو ہے نا ان کو فالو کرنا پڑے گا، جو انہوں نے ایک بنیاد رکھی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئندہ بھی گورنمنٹ آئے گی، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور یہ جو پوٹینشیل ہے ہمارا، اس کے اندر سے جگہ بنیں گی ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے لوگوں کے روزگار کے لیے۔ ہمارے پاس یہ جو خوبصورتی ہے، نیچرل بیوٹی ہے، ایڈونچر کا ٹورزم ہے، ہائیڈل کا پوٹینشیل ہے، اس کے اوپر آہستہ آہستہ پیش قدمی ہوگی اور پیش رفت ہوگی، اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ لیکن جو گفتگو سٹارٹ میں آپ نے اور میں نے شروع کی تھی، اس کے پیش نظر میں آپ کو ایک بار پھر کلیئر کر دوں کہ پوٹینشیل یہی پرائیویٹ سیکٹر کو سٹرینتھن کرنے سے، یہاں پر روزگار کے ذرائع
پیدا کرنے سے ہی بنے گا. گورنمنٹ کے پیچھے پڑنے سے، محض گورنمنٹ کے پیچھے پڑنے سے اس کا راستہ نہیں نکلے گا. اور اس کا حل، واحد حل، اس کا جو میں آپ کو ایمانداری سے بات بتاؤں، بسا اوقات یہ ریسرچ اور مختلف چیزیں سوچ کے جب کہیں تنہائی میں بیٹھ کے ذاتی طور پہ بھی ہم سوچتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، تو جس چیز کا سب سے زیادہ لیک ہمیں فیل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سب سے بڑھ کر اپنی اس پڑھی لکھی نئی جنریشن کی ذہن سازی کرنی ہے. اسے یہ بات سمجھانی ہے کہ سلوگنز ریز کرنے سے پولیٹیشینز کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ ایک پولیٹیشین اسمبلی میں جائے گا اور وہ ہمیں نوکری دے دے گا، اس نیریٹو کو اسے سب سے پہلے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نیریٹو بکنے والا نہیں ہے، اس کے نتائج ملنے والے نہیں ہیں. اس میں کسی پولیٹیشین کی بدنیتی نہیں شامل کہ وہ چاہ نہیں رہا کہ آپ کو ایڈجسٹ نہ کرے، اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چھوٹے بزنسز کی طرف جانا پڑے گا. کہیں ریڑھی لگتی ہے تو ریڑھی لگائیں، کہیں ڈھابا لگتا ہے تو ڈھابا لگائیں. آج کل ڈیجیٹل، جو کووڈ کے بعد ایک ڈیجیٹل بزنسز بہت سارے آ گئے ہیں، ای کامرس کا دور ہے، آن لائن مارکیٹنگ کا دور ہے. آپ اپنی سوغات اپنی کھیتوں کے اندر پیدا کر کے ان کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں. آپ اپنی ہینڈی کرافٹ وہاں پر جو آپ کا لوکل بن رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس کو وہاں سے پرچیز کر کے مناسب منافع پہ ایک اچھی ویب سائٹ ڈیزائن کر کے اس کو آن لائن فروخت کر سکتے ہیں. آپ کا اخروٹ ہے، آپ کا سیب ہے، آپ کا فروٹ ہے، جو پوٹینشیل اس اسٹیٹ کے اندر آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو اسے سامنے رکھتے ہوئے اس بزنس کی طرف بڑھنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے بزنس کی طرف بڑھنا پڑے گا. بڑی انویسٹمنٹ کی طرف ایک دم، نہ تو لوگوں کے ساتھ وسائل ہیں اور نہ ہی ایک دم بڑی انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو اس طرف اپنا رجحان بنانا ہوگا. جس طرح کے چائنا کا ماڈل ہے، جس طرح سے ملائیشیا کا ماڈل ہے اور دیگر ان ممالک کے اندر ماڈلز ہیں بزنسز کے، انٹرپرینیورشپ کے، اس کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ ایک راستہ بنے گا. پہلے ہمارا کانسیپٹ تو کلیئر ہو، ہم واضح تو ہو جائیں یار کہ اس سسٹم کے اندر، یہ سسٹم اب اس قدر لینتھی ہو چکا ہے، اس کے لیے مسائل ہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم دوسری طرف سوچیں. جب سوچ ادھر ڈائیورٹ ہوگی تو بہت سارے مسائل اور آسانیوں کے راستے نکلتے آئیں گے. یہی دنیا کا رول ہے، اور مہذب دنیا کے اندر بھی اسی طرح ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یاسر صاحب، آپ نے کچھ بڑے عام پوائنٹس کے اوپر آپ نے بات کی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ایز اے تھرڈ پارٹی یا ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے آبزرور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر لوگوں نے اپنے تئیں سارا کچھ کرنا ہے تو پھر اسٹیٹ کا لوگوں کو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بیسکلی اگر کسی نے بزنس بھی کرنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کی ایک واضح پالیسی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی وہاں پہ سپورٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کو اسپیس دیتے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹس دیتے ہیں جہاں پہ ان کو ضرورت ہو. لیکن وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. اگر ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ یہ 1-1.5 لاکھ جو سرکاری جو ملازم ہیں، یہ ہمیں ایک دوسرے کی فائلیں موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس دفتر میں بھی جائیں تو ایک دوسرے کی TADA کے اوپر سائن ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی چھٹیوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. کسی کی گاڑی کا مسئلہ ہے، کسی کا دفتر ٹھیک نہیں ہے، کسی کے سرکاری گھر کا مسئلہ ہے اور کسی کے پاس دستیاب نہیں ہے، کسی نے ٹرانسفر کرانی ہے اور کسی نے سینیارٹی لینی ہے. جنگ تو بیسکلی جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سیکریٹریٹ کے اندر، ہمارے ڈائریکٹوریٹ کے اندر، ہمارا جو ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ جو آفس ہیں ان کے اندر یہ جنگ چل رہی ہے. وہاں پہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. ہم نے اس کے اوپر پریکٹس کیا، مختلف آفیسز میں گئے، وہاں پہ اپنی شناخت نہیں بھی کروائی اور لوگوں سے انفارمیشن لینی چاہیے تو پتہ یہ چلا کہ جی وہ انفارمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی لوگوں کو راستہ دکھانا ہے کہ یہ راستہ ہے. یہ جو آپ کا انڈسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ بیسکلی اس کا کام بھی یہ ہے کہ جو لوگ اس کے پاس آئیں، نوجوان اسے ایکسیس کریں تو وہ ان کو راستہ بتائے کہ جی یہ پالیسیز ہیں، ان سیکٹرز میں آپ پرائیویٹ طور کے اوپر کام کریں گے تو یہ رزلٹ نکلے گا، اس کے لیے ہم آپ کو یہ فیسلٹیشن دیں گے. وہ فیسلٹیشن بھی نہیں ہے. بات آپ کی اپنی جگہ پہ بجائے ہے کہ گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا، لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ اثر انداز ضرور ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ آزاد کشمیر کا ایک پہاڑی علاقہ ہے. یہاں پہ آپ نے ای کامرس کی بڑی زبردست بات کی. لوگوں نے اپنے تئیں، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ مختلف پروڈکٹس کا بزنس کرتے ہیں یا ان کو مختلف جو فیسلٹیز ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں آن لائن. لیکن جب ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو حکومت خود ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی ہمیں موبائل کی اچھی سروس دیں، ہمارے لوگوں کو انٹرنیٹ کی سروس دیں، اور ان کی کوئی سننے والا کوئی نہیں ہوتا. جب حکومتیں خود
مطالبات کے اوپر آ جاتی ہیں تو پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلتا. تو یہی وہ وجوہات ہیں کہ جب حکومت کی جو کمزور پالیسیاں ہوتی ہیں اور لوگ جب اس کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس سسٹم سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. آج لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ چند پولیٹیکل خاندانوں کی اور چند بیوروکریٹس کا ایک مخصوص کلب ہے کہ ان کی عیاشیاں، ان کی کے لیے فیسلٹیز، ان کے لیے فنڈز، ان کے عزیز و اقارب کے لیے تعیناتیاں، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم وہاں پہ ہے یاسر صاحب کہ جہاں پہ ایک پڑھا لکھا نوجوان بچہ یا بچی جب کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے اور وہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جی اس اسامی کے لیے پریزیڈنٹ صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، بیوروکریٹ صاحب نے، منسٹر صاحب نے سفارش کی ہوئی ہے، آپ اس پوسٹ کے اہل نہیں ہیں. وہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے ایڈاک پہلے سے بندہ لگایا ہوا تھا، لگنا اس کا حق کہ آپ نہیں لگ سکتے. تو وہاں پہ لوگ سسٹم سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو اس کا بھی حل کہیں نہ کہیں پہ حکومت کو اور ان کو نکالنا ہوگا. میں بڑا انکریج کرتا ہوں اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو کہ جس نے یہ اپنی جو پوری اسٹڈی تھی یہ سامنے لائی. اس کو مزید پبلک ہونے کی ضرورت ہے اور اس طرح کا جو کام ہے ریسرچ اداروں کو مزید آگے بڑھنا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کو مزید آگے بڑھنا ہوگا کہ وہ ریسرچ اور ڈیٹا بیس کی بنیاد کے اوپر حکومتوں کی بھی آنکھیں کھولیں اور کمیونٹی کی بھی آنکھیں کھولیں کہ جی یہ ڈیٹا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ یقیناً اگر حکومتیں اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ نیت نظر نہیں آتی. چونکہ میری بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، چونکہ آزاد کشمیر ایسا علاقہ ہمیں نظر آتا ہے جو بہت برے طریقے سے برادریزم میں اور بہت برے طریقے سے پولیٹیسائز ہے. تو یہاں پہ ایک عام بندے کے لیے اسپیس بنانا یاسر صاحب انتہا درجے کا مشکل کھیل ہے. یہاں پہ جگہ نہیں ملتی. اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے کہا کہ جی این ٹی ایس ہوا، این ٹی ایس کے لیے اپلیکیشنز گئیں، تو ایک جب ایڈ جاتا ہے این ٹی ایس کے لیے جس پہ 100-150 اسامیاں شاید ہوتی ہیں یا بعض اوقات زیادہ یا کم بھی ہوتی ہیں، اس کے اگینسٹ 18-20 ہزار جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بیٹھ کے اسٹے لے لیتا ہے یا کسی وزیر کا یا کسی بیوروکریٹ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، وہ اس ایڈ کو منسوخ کر لیتا ہے یا مؤخر کر لیتا ہے اور پھر وہ جو امیدیں ہوتی ہیں 18-20 ہزار لوگوں کی، نوجوانوں کی، تو وہ دم توڑنا شروع کر دیتی ہیں. تو ناظرین، یاسر صاحب کے ساتھ روزگار کے مواقع کے اوپر یہ ایک ہماری نشست تھی جس میں انہوں نے ایک ریسرچ ادارے کا ڈیٹا بھی شیئر کیا، اپنے خیالات سے بھی آگاہ کیا. اسی طرح کی مزید جو نشستیں ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.